الحمد لله الذي علم البيان والتبيان والصلاة والسلام على خطيب فصيح بليغ سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انک انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جس تعلق سے ہم بات کرنے والے ہیں یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ وقت کی گرچہ قلت ہے لیکن ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اس کی ضروری معلومات ہمارے سامنے آ جائے، ہر شخص بہت دھیان اور توجہ سے اس کو سنے، کیونکہ فتنے کا دور ہے۔ ایجوکیشن اور تعلیم کے نام پر مسلمانوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارا بھی ذہن یہ بن چکا ہے کہ بچوں کو عصری اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی جائے، ہمارا بچہ گریجویشن کرے، ہمارا بچہ انجینئرنگ کرے، ڈاکٹر بنے، یا کسی بھی آئی ٹی کمپنی وغیرہ کے اندر ہمارا بچہ کام کرے۔ اس کے لیے ہم اسکولی تعلیم کے لیے پوری محنت کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا بچہ دیندار ہے، دین سے جڑا ہوا ہے، اسلامی تعلیمات اس کو معلوم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ لیکن کن کن جگہوں پر ہمارے بچوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان مواقعوں کا ہم سب کو علم ہونا چاہیے۔ انہی میں سے ایک یہ 25 دسمبر ہے۔ اسی مہینے کی 25 تاریخ کو کرسمس ڈے کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے۔ جب ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، خاص کر وہ اسکول جن کے سرپرست عیسائی حضرات ہیں، جو اسکول ان کی چلتی ہیں، ان اسکولوں کے اندر وہ کرسمس ڈے پر یا اس سے پہلے بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچہ خالی ذہن ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ پہلی بار وہ ایک دلچسپ اسٹوری کو سنتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہی حقیقت ہے، اور پھر وہ جو اسلام کے خلاف عقائد ہیں، نظریات ہیں، اور جو اسلام کے خلاف باتیں ہیں، وہ بچے کے ذہن میں رچ بس جاتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کے تعلق سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے غلط عقائد گھڑ لیے۔ قرآن پاک کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ نبی ہیں، وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام مریم ہے، بلکہ ان کی نانی اور ان کے نانا تک کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ قرآن پاک یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ کو شروع کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران، ان کی بیوی نے یہ نظر مانی کہ اگر میرے یہاں اولاد ہوگی تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنے اس بچے کو وقف کر دوں گی۔ یہ عمران مسجد بیت المقدس کے امام تھے۔ ان کی اہلیہ جن کا نام حنا، مفسرین نے لکھا ہے، قرآن پاک میں ان کے نام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ عمران کی بیوی، انہوں نے نظر مانی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر مانی کہ اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں۔
اب خدا کی قدرت کہ ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی. فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کے انداز میں یہ کہتی ہیں کہ اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ بچے کو وقف کرنا ہے، لیکن یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کس طریقے سے کرے گی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کو قبول کر لیا، جس کو ہم اور آپ مریم کہتے ہیں. ان کے نام کے آگے کچھ لوگ علیہ السلام لگاتے ہیں، کچھ لوگ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں. بہرحال ان کے یہاں یہ بچی پیدا ہوئی. فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. یہ قرآن پاک کی سورہ مریم انہی کے نام پر ہے، اور قرآن اس کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، کیونکہ باطل عقیدے پہلے سے ہی گھر کر گئے تھے، لوگوں نے نئے نئے عقیدے گھڑ لیے تھے. قرآن اس کو بہت واضح انداز میں بیان کر رہا ہے کہ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی ہے، وہ شکایت کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بچی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس بچی کو معمولی نہ سمجھو. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ یہ بچی مردوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ان سے اعلیٰ مقام لے جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایک نبی کو دنیا میں بھیجیں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کریں گے. مریم پیدا ہوئی، اس کے بعد کا قصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا. اب ان کی پرورش کے تعلق سے جو مسجد کے اندر خدمت انجام دینے والے تھے ان میں وقت کے ایک نبی بھی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام. ہم بارہا ان کا نام سنتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالو ہیں. اب یہ کہنے لگے بھئی بچی کا پرورش کا حق مجھے ہے، میں ان کا خالو ہوں. لیکن دوسرے لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ ایک دیندار گھرانہ تھا، حضرت عمران مسجد نبی یہ مسجد بیت المقدس کے خادم تھے، تو ہم کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے، ہم پرورش کریں گے. آپس میں جھگڑا ہوا. قرآن کہتا ہے وما كنت لديهم. اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یلقون اقلامهم ایہم یقتل مریم، کہ جس وقت حضرت مریم کے بارے میں لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے آپ وہاں نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ترکیب سجھائی کہ حضرت مریم کی پرورش کرنی ہے تو قرآن اندازی کی جائے. مختلف باتیں قرآن اندازی کے تعلق سے مفسرین نے لکھی ہیں. ایک صورت قرآن پاک نے بیان فرمائی کہ قلم ڈالے گئے کہ ایک پانی کا جو بہاؤ ہے، پانی کے بہاؤ پر جب ہم کوئی چیز ڈالیں گے تو ادھر ہی جائے گی جدھر پانی جا رہا ہے. لیکن یہ کہا کہ جس کا قلم الٹا جانے لگے وہ پرورش کرے گا. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مریم. حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی طرف جانے لگا، ان کو یہ کفالت کا حق ان کو ملا، انہوں نے پرورش شروع کر دی. اب آگے کا قصہ بھی قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ حضرت مریم کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا. اب یہ حضرت زکریا جب جاتے ہیں تو ان کے پاس پھل رکھے ہوئے. کیسے پھل؟ بغیر موسم کے پھل. سردی کے موسم کے پھل گرمی میں مل رہے ہیں، گرمی کے موسم کے پھل سردی میں مل رہے ہیں. حضرت زکریا یہ کہتے ہیں کہ اے بچی یہ کہاں سے آ رہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا رب مجھے بھیج رہا ہے. ان کے دل کے قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا، ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، میری بھی کوئی اولاد نہیں ہے، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگوں. وہ بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچہ عطا فرماتے ہیں جن کا نام وہ یحییٰ رکھتے ہیں. یہ حضرت زکریا کے لڑکے ہیں، یہ بھی نبی ہے. اب حضرت مریم بڑی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو لوگوں کے سامنے آنے والا ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کہ جس خدا نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اب ایک نیا کرشمہ دنیا کے سامنے آنے والا ہے. ایک نئی چیز لوگوں کے سامنے آنے والی ہے کہ ایک عورت ہے جو شادی شدہ نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے. قرآن اس کی برات کا اعلان کر رہا ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. وہ کہہ رہی ہے مجھے کسی آدمی نے آج تک چھوا تک نہیں ہے،
اور میں نے شادی بھی نہیں کی ہے اور کوئی نافرمانی والا کام بھی نہیں کیا ہے، بچہ کیسے ہو جائے گا؟ لیکن یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، ان کے گریبان میں پھونک مارتے ہیں، وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یہ بہت پریشان ہے، قرآن نے پورا قصہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب کوئی تم سے یہ پوچھے کہ بچہ کیسے ہوا، کہہ دینا کہ میں تو روزے سے ہوں، میں بول نہیں سکتی۔ پہلے زمانے میں نہ بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ اب لوگ آئے کہنے لگے یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، بات نہیں کر سکتی، اس بچے سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ اس بچے سے کیسے بات کریں گے، یہ تو گود میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر برکت رکھی ہے۔ اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، اور میں نبی بنوں گا اور لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھاؤں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچپن میں گویائی عطا کی اور پھر ان کو معجزات عطا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، لوگوں نے حضرت مریم کے اوپر تہمت لگانی شروع کی۔ 30 سال کی عمر میں علماء نے لکھا ہے کہ 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور آپ نے لوگوں کے سامنے دین کی باتوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا کیے۔ کیسے کیسے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیے۔ ابری الاکمہ والابرص وحی الموتى باذن اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوئی آدمی اگر کوئی اندھا ہے، نابینا ہے، اس کو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ کوئی آدمی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، برس کی بیماری، بدن پہ سفید داغ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ داغوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ وہ وحی الموتى باذن اللہ، اگر کوئی آدمی مر گیا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں قم باذن اللہ، وہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے قتل پر آ گئے۔ وقت کم ہے اس لیے مختصر بات کہ لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، اب ان کو قتل کرنے کی سازش یہودیوں نے شروع کر دی۔ ایک مکان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، یہودیوں نے چاروں طرف سے اس مکان کو گھیر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ مفسرین نے لکھا ہے، 2 قصے لکھے، یا تو ایک یہودی یا ان کا ہی کوئی مددگار وہ ان کی شکل میں نمودار ہو گئے اور لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ زندہ لوگوں کے اوپر سارا معاملہ مشتبہ ہو گیا، وہ یہ سمجھ نہیں سکے کہ ہم نے کس کو قتل کیا ہے، لیکن قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، صاف اعلان کر رہا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، ان کو سولی پر نہیں چڑھا گیا ہے، بلکہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس کو قتل کیا ہے۔ وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، کہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ اب مجھے جو بتانا یہ تھا کہ جو یہ اسکول ہوتے ہیں اور جہاں پر یہ عصری تعلیم ہوتی ہے، اور ان میں خاص طور سے وہ اسکول جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ بچوں کے ذہن میں الگ الگ باتیں ڈالتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گئے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ خدا 3 میں سے ایک ہے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ طرح طرح کی باتیں ہمارے بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس خدائی نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے تھے، جس سے لوگوں کے سامنے وہ کام کرتے تھے جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب قیامت سے پہلے، قرب قیامت، یہ علامات قیامت میں سے بڑی بڑی علامتیں ہیں، کبھی موقع ملے گا اس پہ بھی بات کریں گے۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، اس زمانے میں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا
امام مہدی کے ظہور کے بعد یہ جنگ و جدال کا معاملہ چل رہا ہوگا، ایسے موقع پر اچانک سے خبر آئے گی کہ دجال آ گیا ہے، لوگ ڈرنے لگیں گے کیونکہ دجال کا فتنہ بہت سخت فتنہ ہے۔ اس موقع پر جب وہ تحقیق کریں گے پتہ چلا ابھی دجال نہیں آیا ہے، لوگ اپنے ساز و سامان کو سمیٹ رہے ہوں گے، تبھی دوبارہ ندا آئے گی کہ دجال آ گیا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ جامع دمشق کے اندر امام مہدی نماز کے لیے مصلی پر ہوں گے اور اس موقع پر فجر کی اقامت کہہ دی گئی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دو فرشتوں کے اوپر کاندھوں پر ہاتھ رکھے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں، نبوت جو تھی وہ تھی، اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے، امام عادل بن کر کے آئیں گے اور دوبارہ دنیا کے اندر وہ نظام قائم کریں گے۔ لکھا ہے کہ اماما عادلا مقسطا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ عدل و انصاف کو قائم کر دیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سانس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ جس یہودی یا کافر کو ان کا سانس لگے گا وہ مر جائے گا یا پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور دجال ان کی سانس سے پگھلنے لگے گا، وہ ان کو دیکھ کر کے بھاگے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے، اس کی گردن کاٹ دیں گے اور ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو دجال کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ اس وقت پھر پوری دنیا کے اندر صرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے، تقریباً 40 سال وہ اس دنیا کے اندر رہیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے پاس ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ ہماری ایک مکمل تاریخ ہے کہ جس کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ آج ہم کو کرسمس ڈے کے نام پر، بلکہ ہمارے نوجوان اسٹیٹس کے اوپر یہ آخری بات بتا کے ختم کر دیتا ہوں کہ کرسمس ڈے کے نام پر ہم ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں۔ علماء نے منع لکھا ہے کہ میری کرسمس نہ کہا جائے، کسی غیر کے تہوار میں شریک ہونا، اس کی عظمت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ آ جاتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ ہم کسی کو میری کرسمس کہہ رہے ہیں، ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں، ہم ان کے تہواروں کے اندر شریک ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے عقائد ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہم کو تو یہ پتہ ہے کہ ہم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم ان کے خوش ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 325 عیسوی کے اندر قسطنطین نامی ایک بادشاہ عیسائی ہوا، جو پہلے سورج پرست تھا، وہ عیسائی ہوا اور اس نے اس موقع کے اوپر 25 دسمبر کو جو لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، بہت بڑا دن سمجھتے تھے، اس نے تمام مذاہب کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش منانے کے لیے متعین کیا۔ قسطنطین نامی بادشاہ 25 دسمبر 325 عیسوی، اور اس نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہ طریقہ اپنایا۔ شروع میں تو کیا تھا کہ بھائی پیدائش تھی، ایک جشن تھا، لوگ چرچ میں جمع ہو جاتے، وہ تھوڑی بہت ان کے مطابق عبادت کر لی جاتی، لیکن آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ شراب نوشی 25 دسمبر کو ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ زناکاری اس 25 دسمبر کو ہوتی ہے، عزت تار تانے 25 دسمبر کو ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، اپنی لڑکیوں کا دھیان رکھیں، اپنے لڑکوں کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پارٹی کے نام پر، کسی محفل میں شریک ہونے کے نام پر ہمارا بچہ گھر سے جا رہا ہے اور وہ شراب نوشی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، وہ زناکاری کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ خاص طور سے 25 دسمبر کے اندر ہم اپنے بچوں کا دھیان رکھیں کہ میری کرسمس کے نام پر رات کو لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو ہنگامہ ہوتا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بلکہ لوگوں نے بتایا ہے، رپورٹیں پیش کی ہیں، آپ اخبار پڑھ لیں کہ جتنی شراب پورے سال میں نہیں پی جاتی اتنی ایک دن کے اندر پی جاتی ہے، پوری رات شراب نوشی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، بلکہ سب سے جو آپ لوگوں کے ملنے جلنے والے بھی ہیں ان سے بھی، کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ اور 25 دسمبر میری کرسمس ڈے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم سب اس سے بچیں، دوسروں کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔